آج ہم ایک مختصر لیکن کافی دلچسپ ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے فرعون، مصر کا آمرانہ حکمران۔ یہ عنوان خود ہی آپ کہہ لیں ایک مضبوط تاثر دیتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ تو سیدھا سیدھا ایک موقف پیش کر رہا ہے، آمرانہ حکمران۔ ہاں یہی، یہ اصطلاح فوراً توجہ کھینچتی ہے۔ بالکل، اس سے عام طور پر مراد ہوتی ہے وہ ایک ایسا حکمران جس کے پاس لامحدود اختیارات ہوں، یعنی مطلق العنان طاقت، کوئی روک ٹھوک نہیں، کوئی پوچھ گیچھ نہیں۔ تو یہ ماخذ اپنے عنوان سے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ فرعون کو اسی روشنی میں دیکھ رہا ہے، مصر کے حکمران کے طور پر۔ اور یہ بات قابل غور ہے کیونکہ عام طور پر جب ہم فرعون کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں وہ شان و شوکت، اہرام، ایک طرح کی خدائی حیثیت، وہ سب آتا ہے۔ جی جی، لیکن یہ ماخذ شروع ہی آمرانہ کے لیبل سے کر رہا ہے۔ کیا یہ ماخذ خود بتاتا ہے کہ وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچا؟ مطلب صرف عنوان سے تو نہیں، عنوان تو صرف ایک اشارہ ہے، صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم ماخذ کے اندر دیکھیں، یعنی جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ شاید ان طریقوں پر بات کرتا ہوگا جن سے فرعون اپنی طاقت کو وہ مستحکم کرتے تھے۔ اچھا، جیسے ہو سکتا ہے یہ بتاتا ہو کہ تمام زمین نظریاتی طور پر فرعون کی تھی، یا پھر وہ بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے، آرام ہیں، مندر ہیں، یہ صرف شان و شوکت نہیں تھی بلکہ عوام پر کنٹرول کا ایک ذریعہ بھی تھے۔ اچھا، تو مطلب یہ صرف طاقت ہونا نہیں بلکہ اس طاقت کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے عملی طور پر۔ بالکل، جیسے آپ نے کہا وسائل پر مکمل کنٹرول، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی اختیارات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ عین ممکن ہے ماخذ شاید یہ دلیل دے کہ فرعون کا وہ جو خدائی درجہ تھا وہ صرف عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایک آپ کہہ لیں سیاسی ہتھیار تھا۔ اچھا، کہ مذہب بھی ریاست کے کنٹرول میں رہے۔ یعنی پورا نظام ہی ان کے گرد گھومتا تھا؟ بیوروکریسی، مذہب، وسائل، سب کچھ؟ جی، ہو سکتا ہے اس میں بیوروکریسی کے ڈھانچے کا بھی ذکر ہو جو براہ راست فرعون کو جواب دہ تھی، اور اسی سے پورے ملک پر ان کی گرفت مضبوط رہتی تھی۔ تو یہ زاویہ تو واقعی فرعون کے روایتی تصور سے کافی مختلف ہے۔ یعنی یہ ماخذ ثقافتی یا مذہبی پہلوؤں سے زیادہ وہ طاقت کے ڈھانچے اور کنٹرول کے نظام پر زور دے رہا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ تو کیا یہ ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو شان و شوکت اور خدائی حیثیت تھی وہ دراصل ایک قسم کا پردہ تھا، اصل آہنی گرفت کو چھپانے کا؟ لگتا تو یہی ہے کہ ماخذ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ یہ ایک خاص نقطہ نظر پیش کر رہا ہے جو فرعون کے حکمرانی کے آمرانہ پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے، یعنی وہ لامحدود طاقت، وسائل پر کنٹرول اور ممکنہ طور پر اختلاف رائے کو دبانا۔ ٹھیک۔ لیکن یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ یہ تاریخ کی ایک تشریح ہے، ایک نقطہ نظر ہے۔ بالکل، دوسرے ذرائع شاید مختلف کہانی سنائیں۔ جی ہاں، دوسرے مورخین یا ذرائع شاید انہی حقائق کو مختلف انداز سے دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ سماجی استحکام یا مذہبی کردار پر زیادہ زور دیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ مخصوص ماخذ اپنے عنوان اور ممکنہ مواد کی بنیاد پر فرعون کو قدیم مصر کے ایک ایسے حکمران کے طور پر دکھا رہا ہے جس کی طاقت مطلق تھی، غیر محدود تھی، جسے ہم آج کی زبان میں آمرانہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم تاریخی شخصیات کو سمجھتے کیسے ہیں، کون سے پہلوؤں پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور ایک لیبل جیسے آمرانہ ہماری سمجھ کو کیسے وہ متاثر کرتا ہے۔ اور یہی آج کی گفتگو کا میرے خیال میں سب سے اہم سوال ہے۔ جب ہم کسی تاریخی شخصیت پر عامر جیسا کوئی طاقتور لیبل لگا دیتے ہیں تو اس سے ان کے دور حکومت کے بارے میں ہماری سمجھ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، اور کیا یہ ہمیں اپنے زمانے میں طاقت کے استعمال کے بارے میں بھی کچھ سوچنے پر اکساتا ہے؟ کیا تاریخ کی ہر تشریح کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے وقت کا عکس نہیں ہوتی؟ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔